میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ حق تعالی شانہ نے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم کی روشنی میں کامیاب لوگ کون ہیں، جن کو اللہ نے کامیاب کہا ہے، وہ لوگ کون ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں، اسی عنوان پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم کی ابتدا سورۃ البقرہ، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ یہ قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، اور ابتدا ہی سے اللہ ایمان والوں کی اور کامیاب لوگوں کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ کامیاب ہیں۔ جو بھی اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرے گا وہ اللہ کے نزدیک کامیاب اور کامران ٹھہرے گا۔ اب وہ صفات کون سی ہیں؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب یعنی قرآن کریم ایسی مقدس، مکرم اور محترم کتاب ہے کہ اس کتاب میں لا ریب فیہ، شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کتاب میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے اس کتاب کو شکوک و شبہات سے پاک جو ہے وہ نازل فرمایا ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ لوگ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی صفت اللہ نے جو ذکر کی کامیاب لوگوں کی، وہ ایمان بالغیب ہے۔ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا، یہ پہلی صفت کامیاب لوگوں کی اللہ نے ذکر کی ہے۔ فرمایا کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کی ذات موجود ہے، میں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، آپ نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، ہمیں وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ اللہ کی ذات ہے، ہم نے بغیر دیکھے اللہ کی ذات کو مانا اور تسلیم کیا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ فرشتے حضور پر وحی لے کر آتے، ہم نے اپنی آنکھ سے فرشتوں کو نہیں دیکھا، کسی نے اپنی آنکھ سے فرشتے کا دیدار نہیں کیا، لیکن وحی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ نزل بہ الروح الامین، اللہ نے اس کتاب کو جبریل امین کے ذریعے سے نازل فرمایا ہے اور حضور تک منتقل فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ واسطے سے اور وحی کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں یہ خبر دے دی کہ بھئی فرشتہ ہے، ہم نے بغیر دیکھے فرشتوں پر ایمان لے آئے۔ ہم سے پہلے کتنے انبیاء اس کائنات کے اندر آئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب پیغمبر اس کائنات میں تشریف لائے۔ ہم نے کسی پیغمبر کا دیدار نہیں کیا، ہم نے اپنی آنکھ سے کسی نبی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ وحی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ بھئی آدم بھی پیغمبر ہیں، نوح بھی پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم بھی اللہ کے رسول ہیں، حضرت اسماعیل بھی اللہ کے رسول ہیں، حضرت اسحاق اور یعقوب بھی اللہ کے رسول ہیں، حضرت یوسف اور یونس بھی اللہ کے رسول ہیں، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ بھی اللہ کے رسول ہیں، حضرت داؤد و سلیمان بھی اللہ کے رسول، یہ سب پیغمبر اس کائنات میں آئے۔ ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں قرآن سے پتہ چلا، ہمیں وحی سے پتہ چلا کہ یہ سب اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے بن دیکھے ان تمام پیغمبروں پر ایمان لے آئے۔ کل قیامت کا دن ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، کوئی اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، وہ وہی دیکھے گا جو اس دن کو پائے گا، جو اس وقت موجود ہوگا۔ لیکن وحی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی اللہ کے رسول نے فرما دیا، قرآن کریم نے فرما دیا کہ یسألونک عن الساعة ایان مرساها اقتربت الساعة
انشق القمر، یہ ساری قیامت اللہ رب العزت نے وہ ہے اس کا تذکرہ وحی کے اندر کر دیا. ہم نے بغیر دیکھے اس پر ایمان لے آئے. جنات وہ اس کائنات کے اندر موجود ہیں، ہم اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہے وحی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے پتہ چلا، ہم اس پر ایمان لے آئے. تو اللہ نے پہلی صفت ایمان والوں کی کیا ذکر کی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب کی چیزوں پر ایمان لائیں گے، وہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لائیں گے. اللہ کو نہیں دیکھا ہم مانتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، انبیاء کا دیدار ہم نے نہیں کیا ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہم ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہے ہم ان فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا ہے. تو پہلی صرف ایمان والوں کی یؤمنون بالغیب. دوسرے نمبر پر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اگر دوسری صرف وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے. تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور فرمایا جو رزق اللہ نے دیا ہے اس رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، غریبوں پر خرچ کرنے والے، یتیموں پر خرچ کرنے والے، بے سہاروں پر خرچ کرنے والے. یہ ساری کی ساری صفات اللہ ایمان والوں کی بیان کر رہا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لائیں گے. یہ ایمان والے ہیں جو نماز کی ادائیگی کو جو ہے یقینی بنائیں گے. یہ ایمان والے ہیں جو اللہ کے رزق میں سے خرچ کریں گے اور لوگوں کو مال جو ہے وہ عطا کریں گے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، اور فرمایا وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور وہ جو آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل کیا گیا، فرمایا ان سب پر ایمان لانے والے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھنے والے. یہ اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں. اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں. پہلی صفت کون سی بیان کی ہے؟ علم غیب، یعنی کیا مطلب؟ بن دیکھی چیزوں پر یقین لائیں گے، ایمان بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر ایمان. دوسری وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ اللہ کی نماز، اللہ کے حکم سمجھ کر اس کی پابندی کریں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ایمان والے وہ ہوں گے جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں گے. اور پھر چوتھے نمبر پر فرمایا کہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل کیا گیا اس پر بھی یقین لائیں گے. اور چوتھی پانچویں چیز کیا ذکر کی؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھنے والے. یہ سب ایمان والوں کی صفات ہیں. یہ پانچ صفات ایمان والوں کی ذکر کی اور آگے کیا فرمایا؟ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت والے راستے پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں واولئک هم المفلحون جو کامیاب لوگ ہیں. پانچ صفات ذکر کی اور اس کے بعد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں. آگے اسی کا ترجمہ، اسی کو آگے اللہ جان جو 18ویں پارے میں جا کے ذکر فرماتے ہیں. فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. ایمان والے کامیاب، کیا مطلب ہے؟ ایمان والے کامیاب ہو گئے. اللہ نے اس آیت کے اندر یہ اشارہ اور یہ وضاحت فرما دی. فرمایا کامیابی صرف ایمان کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ کامیابی ہے. اگر ایمان نہیں ہے، اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ لاکھ اچھے عمل کرے، وہ لاکھ جو ہے وہ نیک کام کرے، وہ لاکھ صدقہ خیرات اور جو مرضی کرے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کو تسلیم نہیں کیا ہے، پھر کسی کا کوئی عمل، کوئی حیثیت اور کوئی معنی نہیں رکھتا. تو قد افلح المؤمنون، فرمایا ایمان والے کامیاب ہو گئے. کیا مطلب؟ کافر کامیاب نہیں ہے، کافر کامیاب نہیں ہے. آج انسان دنیا کی ظاہری صورت کو دیکھتا ہے تو یورپ ہم سے ترقی میں آگے نظر آتا ہے. دوسرے جو ممالک ہیں جو کفار کے ہیں وہ سب ہم سے آگے بڑھے ہوئے، زیادہ ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مال و دولت کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، جدت کے اعتبار سے،
سائنسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ ہم سے آگے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہیں ایمان والا دھوکہ نہ کھا جائے، ان کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر، ان کی ظاہری ترقی کو دیکھ کر، ان کی دنیا کی مال و دولت کو دیکھ کر کہیں ایمان والے دھوکے میں نہ پڑ جائے کہ اصل ترقی تو ان کی ہے، اصل کامیابی تو ان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ، کامیاب وہ نہیں ہے، بلکہ کامیاب کون ہے؟ قد افلح المؤمنون، کامیاب تو ایمان والے ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ ہمیں کامیاب تو ایمان والے ہیں۔ کافر جتنی بھی ترقی کر لے، کافر جتنا بھی آگے نکل جائے، ایمان والوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے کافر کے اعمال کا بدلہ دنیا میں رکھا ہے اور مومن کے اعمال کا بدلہ وہ اللہ نے آخرت کے اندر رکھا ہے۔ اللہ کافر کو اس کے اچھے کام کا بدل دنیا ہی کے اندر عطا کر کے فارغ کر دیتا ہے، اور مومن کے اچھے کام کو، مومن کی نیکی کو، مومن کی نمازوں کو، مومن کے روزے اور ایمان والوں کی زکات، صدقات اور خیرات اور سب اچھے کام اور سب جو ہے وہ جو اعمال صالحہ ہیں، اللہ رب العزت ان کو محفوظ کر لیتا ہے، ان کو ذخیرہ کر لیتا ہے، اور کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو بظاہر کافر یہ سمجھ رہا ہوگا، کافر یہ گمان کر رہا ہوگا کہ میں چونکہ دنیا کے اندر آگے تھا، میرے پاس دنیا میں مال زیادہ تھا، میرے پاس دنیا میں ترقی زیادہ تھی، تو آج میں مسلمان سے آگے نکل جاؤں گا۔ لیکن جب نامہ اعمال کھلیں گے اس وقت پتہ چلے گا کہ تمہارا سب کچھ دنیا ہی کا تھا، جو دنیا میں رہ گیا تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ اور ایمان والوں کا دنیا نہیں تھی، ایمان والوں کی آخرت تھی۔ ایمان والوں نے جو نیک اعمال کیے وہ اللہ نے ذخیرہ کر لیے، اور پھر ذخیرہ کر کے قیامت میں اللہ ان اعمال کا اجر عطا فرمائے گا۔ قیامت میں اللہ ان نیک اعمال کا اجر عطا فرمائے گا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ایمان والوں کی صفات میں سے، یعنی کامیاب ایمان والے ان کی صفات میں سے ایک یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کی نماز پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ان کی نماز ایسی ہوتی ہے جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، ان کی نماز ایسی ہوتی ہے جیسی نماز اللہ نے جیسی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہماری نماز جو پڑھتے ہیں نماز، ان کی نماز کے اندر خشوع خضوع دور دور تک بھی نظر نہیں آتا۔ خشوع یعنی اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے امام حاتم اصم، امام حاتم اصم رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے ان کے پاس ان کا ایک شاگرد آیا اور آ کر کہا کہ حضرت آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ نماز کا اہتمام، نماز کا خشوع خضوع۔ تو نماز کے اہتمام سے متعلق اس نے سوال کیا کہ آپ کس طرح کرتے ہیں؟ تو امام ابن حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ فرمانے لگے کہ میں جب نماز کے لیے اٹھتا ہوں، میں وضو کرتا ہوں، تو فرمایا پورے اہتمام سے وضو کرتا ہوں، وضو پورے اہتمام کے ساتھ، تاکہ ایسا وضو جس میں وضو کے فرائض بھی ادا ہو، جس کے وضو کی سنتیں بھی ادا ہو، جس میں وضو کے مستحبات بھی ادا ہو، اور میں سارے پورے اہتمام کے ساتھ وضو کرتا ہوں، اور پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو فرمایا کہ جب میں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر جب کہتا ہوں اور نماز میں داخل ہوتا ہوں، نماز شروع کرتا ہوں، تو فرمایا میں یوں تصور کرتا ہوں کہ اللہ میرے سر پر ہے، میں یوں تصور کرتا ہوں کہ اللہ میرے سر پر ہے، اور میری دائیں طرف جنت ہے، اور میری بائیں طرف جو ہے وہ دوزخ ہے، اور میرے سامنے قبلہ ہے، اور میرے پیچھے ملک الموت ہے، میرے پیچھے ملک فرمایا میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں کہ اللہ کو اپنے اوپر تصور کرتا ہوں، جنت کو اپنی دائیں جانب تصور کرتا ہوں، دوزخ کو اپنی بائیں جانب تصور کرتا ہوں، اور سامنے قبلے کو تصور کرتا ہوں، اور پیچھے یہ تصور کرتا ہوں کہ ملک الموت میری قبر کے پیچھے کھڑا ہے، کسی بھی وقت وہ موت کے شکنجے کو کس سکتا ہے، کسی بھی وقت وہ ملک الموت جو ہے وہ موت کو جو ہے اس کو اپنے حکم کو پورا کر سکتا ہے اور مجھے موت کی آغوش میں سلا سکتا ہے۔ فرمایا میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں جب کوئی
کوئی انسان اس طرح نماز پڑھے اور نماز میں اتنا اہتمام ہو اور اتنی چیزوں کا خیال کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کیا خیال ہے اس کی نماز کے اندر ادھر ادھر کے خیالات آ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو نماز جو ہے اتنے اہتمام سے پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ جو شاگرد سوال کرنے والا تھا اس نے کہا کہ حضرت آپ ایسی نماز کتنے عرصے سے ادا کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے حافظ اصغر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پچھلے 30 سال سے میں اپنی نماز اسی طرح ادا کر رہا ہوں، 30 سال سے میں اپنی نماز اسی طرح ادا کر رہا ہوں کہ میں نے کبھی نماز میں خیالات نہیں آنے دی، میری نماز صرف اللہ کے سامنے اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ 30 سال سے ایسی نماز۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ لکھا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ کو بھیڑ جڑی آپ بھونڈی کہتے ہیں بھونڈ، ٹھیک ہے نا، بھیڑ، اس بھیڑ نے امام بخاری رحمۃ اللہ کو 16 یا 17 مرتبہ ڈسا، 16 یا 17 بار، دو واقعات دو الگ الگ کتابوں میں، ایک میں 16 ایک میں 17، میں 16 سے 17 بار اس بھیڑ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ کاٹا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بھیڑ جو ہے وہ ایک بار ڈسے، ایک بار کاٹے تو انسان کی ایک موقع پر تو ایسے جیسے جان نکلنے کو ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اچانک آ کے کاٹتی ہے، اور جب اچانک تکلیف ہوتی ہے، کبھی موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے سامنے سے بھیڑ آئے اور کاٹے تو بندہ جو ہے وہ گرتے گرتے بچتا ہے بڑی مشکل سے، موٹر سائیکل سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے 17 بار اس نے امام بخاری رحمہ اللہ کے جسم کو کاٹا اور امام بخاری کی نماز کے ذرے کے برابر بھی حرکت نہ ہوئی، ایک ذرے کے برابر بھی، محسوس ہی نہیں ہے کہ جسم پر کچھ ہو رہا ہے۔ جب سلام پھیرا تو سلام پھیر کر جو ہے وہ دیکھا تو جسم کے اوپر 17 نشانات تھے اس بڑھ کے کاٹنے کے، جب سلام پھیرا تو سلام کے بعد 17 جگہ پر اس بھیڑ نے کاٹا ہوا تھا۔ یہ وہ نماز ہے جس نماز کی صفت کو اللہ قرآن کریم کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ ایمان والے کون ہیں؟ جو نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نماز کو خشوع خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ نماز کی حالت میں گھر کے اندر چور داخل ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں گھر کے اندر چور آ گئے، چور چوری کر کے چلے گئے، چور چوری کر کے چلے گئے، اور یہ اللہ والے اپنی نماز کے اندر ہیں۔ جب گھر والوں کی آنکھ کھلی پتہ چلا، اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے تم نماز میں تھے، وہ چور چوری کر کے چلے گئے تو کیا تمہیں پتہ نہیں چلا؟ وہ فرمانے لگا اللہ کی قسم مجھے نماز کے اندر چور کی بھنک تک نہیں پڑی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ یہ وہ نماز ہے جو اللہ کو مقصود ہے، یہ وہ نماز ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ تے ساری نماز کیڑی ہوندی ہے؟ ساڈے 100 والے بندے جڑے کام ہوندے ہیں جڑے باہر کبھی جیتے آئے نہیں، وہ سارے نماز سے آ کے جیتے ہوندے جڑے کھلے بھلائے کام ہوندے نا، وہ بھی سانوں نماز سے آ کے یاد ہوندے کہ میں فلاں نہیں کرتا ہے، فلاں نہیں کرتا ہے، فلاں نہیں کرنا سی، سارے کھاتے دنیا داری جڑے وہ سارے نماز کے وچ کھل جاندے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کو نماز کون سی مقصود ہے؟ وہ نماز جس کی صرف اللہ قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ایمان والے نماز کو خشوع خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ پھر دوسری صرف اللہ نے کیا ذکر کی؟ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، ایمان والوں کی ایک صفت، ایک خاصہ اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو لہو و لعب، بیکار لا یعنی کاموں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو لایانی کاموں سے، بیکار کاموں سے، فضول کاموں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ وہ کام جو انسان کا وقت برباد کر رہا ہے، وہ کام جو انسان کی صلاحیتوں کو برباد کر رہا ہے، وہ کام جو انسان کا جو ہے وہ وقت ضائع کر رہا ہے، ہمیں ایسے کام کو لایانی بیکار کام کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں کی نشانی، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے وقت کو کسی ایسے کام کے اندر ضائع نہیں کرتے۔ آج ہماری کیفیت اور ہماری حالت کیا ہے؟ 4 گھنٹے 5 گھنٹے مسلسل جو ہے وہ فیس بک چلائی جا رہی ہے اور وہ جو ہے وہ موبائل کے اوپر وقت گزارا جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ وقت کی قدر نہیں ہے، وقت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ وقت کتنا اہم ہے۔ اللہ کو فرما رہے ہیں کہ جو حقیقی ایمان والا ہوگا، جو کامیاب ہے، یہ کامیاب لوگوں کی نشانیاں، قد افلح المؤمنون، اللہ فرما رہے ہیں کامیاب ہے ایمان والے۔
صفات کیا ہے کامیاب لوگوں کی؟ یہ اپنے وقت کو فضول کاموں کے اندر ضائع نہیں کرتے، موبائل پر اور ادھر ادھر اور دوسری مصروفیات کے اندر اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، اپنے وقت کو برباد نہیں کرتے۔ اور پھر موبائل کو یہ ایسی نحوست جو ہے وہ ہمارے پلے پڑ گئی ہے، ہر نوجوان کے ہاتھ میں، ہر بوڑھے کے ہاتھ میں، ہر مرد و عورت کے ہاتھ میں، ہر بچے کے ہاتھ میں، اور پھر اس کو ضرورت کی حد تک نہیں رکھا، ہم نے اس کو ضرورت سے بڑھا کر ہم نے جو ہے اس کو اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ موبائل ہماری آنکھ کا زنا کروا رہا ہے، یہ موبائل ہمارے کان کا زنا کروا رہا ہے، ہم آنکھ سے موبائل پہ بے حیائی دیکھ رہے ہیں، جو ہے وہ بے پردگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، ہم جو ہے وہ غیر محرموں کو دیکھ رہے ہیں، اور کان سے وہ میوزک اور وہ گانے بجانے کی آوازیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، ہم اسی کے اندر اپنے 24 گھنٹے جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی کے اندر گزر رہا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ نے کیا قرآن کریم میں فرمایا؟ کامیاب لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ وہ اپنے وقت کو برباد نہیں کرتے فضول کاموں کے اندر، لا یعنی اور بیکار کاموں کے اندر، بلکہ اللہ والے کو اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بناتے ہیں، ایک ایک لمحے کو قیمتی بناتے ہیں، ایک ایک جو ہے وہ منٹ ان کا وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں گزرنے دیتے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں گزرنے دیتے۔ اور پھر فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، فرمایا کامیاب لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزت اور عصمت کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں، کبھی اس کا غلط استعمال اور کبھی جو ہے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں دوڑتے، کبھی جو ہے وہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف نہیں جاتے، کبھی جو ہے وہ نیکی کے راستے کو چھوڑ کر گناہ کی طرف نہیں جاتے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، کامیاب لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ ہر موقع پر اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، وہ ٹوکریاں بیچتا تھا، ہاتھ سے یہ ٹوکریاں ہوتی ہیں، ٹوکریاں بناتا اور ٹوکریاں بیچا کرتا تھا، بازار کے اندر چکر لگاتا، پھیری لگاتا، تو انتہائی خوبصورت تھا، انتہائی اللہ نے حسن و جمال دیا تھا، انتہائی خوبصورت ہے۔ ایک دن بازار کے اندر یوں ہی ٹوکریاں بیچ رہا ہے، بازار میں نکلا، بادشاہ کا محل اس کے سامنے سے گزر رہا تھا، تو جب بادشاہ کے محل کے سامنے سے گزرا تو بادشاہ کی جو بیٹی تھی شہزادی، اس شہزادی کی خادمہ باہر نکلی، اس خادمہ کی نظر اس نوجوان پر پڑی، بادشاہ شہزادی کی جو خادمہ تھی اس خادمہ کی نظر پڑی اس نوجوان پر، اس نے دیکھا کہ اس قدر خوبصورت اور حسین اور جمیل نوجوان ہے، اس نے وہ ساری کیفیت جو خوبصورتی اور جو حسن و جمال کا پیکر اس نوجوان کو دیکھا تھا، اس نے وہ ساری خصوصیات جا کے اپنی مالکن کو بتائی، اس شہزادی کو بتائی، اس شہزادی کو تجسس ہوا کہ اتنا خوبصورت نوجوان، دیکھوں تو صحیح، میں بھی دیکھوں کہ وہ کتنا خوبصورت ہے کہ جس کی اتنی تعریف کی جا رہی ہے۔ اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ اس کو محل کے اندر بلواؤ، کسی بھی طرح سے کوئی ہیلا بہانہ کر کے اس کو محل میں بلواؤ۔ خادمہ گئی، اس کو محل کے اندر لے آئی، جب وہ محل کے اندر آ گیا تو اس شہزادی کی نظر جب اس پر پڑی تو اس کو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گئی اور اس کو دعوت گناہ دی، اس نوجوان کو دعوت گناہ دی۔ اب جیسے ہی اس شہزادی نے اس نوجوان کو دعوت گناہ دی تو وہ نوجوان اس سے کہنے لگا کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تو وہ شہزادی جو ہے اب اس کو مجبور کر رہی ہے اور اس کو دھمکا رہی ہے، اس کو کیا کہہ رہی ہے، اگر تم نے میرے ساتھ گناہ نہ کیا اور اگر تم نے جو ہے میری خواہش کی تکمیل نہ کی تو میں اپنے ابا یعنی بادشاہ سے کہہ کر تمہیں سزا دلواؤں گی اور میں یہ کہوں گی کہ یہ لڑکا غلط نیت سے محل میں داخل ہوا ہے، الٹا الزام لگوا دوں گی تم پر۔ اب وہ نوجوان پریشان کہ اے اللہ، ساری زندگی کبھی اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دیا، ساری زندگی جو ہے وہ اپنی آبرو کی حفاظت کی ہے، اور آج جو ہے وہ یہ لڑکی مجھے مجبور کر رہی ہے، ایک طرف
نہیں کرتا ہوں تو بادشاہ قتل کروا دے گا، دوسری طرف کرتا ہوں تو اللہ کے حکم کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوگی۔ اب یہی سوچ و بچار کے اندر اللہ نے دل میں ڈالا، اس عورت سے اجازت مانگی، اس سے کہا اچھا چلو اگر تم نے ایسا کرنا ہی ہے تو مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دے دو، میں 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں، میں 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے، ہمارے اسلاف بڑے سے بڑا کام نماز پڑھ کے اللہ سے حل کرواتے ہیں، بڑے سے بڑا کام بھی آ جاتا، بڑی سے بڑی آزمائش آ جاتی، بڑی سے بڑی کوئی مصیبت آ پڑتی، نماز کے ذریعے سے اللہ سے وہ مصیبت حل کروایا کرتے تھے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو، اس شہزادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی خاتمہ سے کہا اس کو اوپر چھت پہ لے جاؤ محل کی، اتنا اونچا کئی منزلوں پر جو ہے وہ مشتمل محل ہے، اس محل کے اوپر اس کو لے جایا گیا، اور پھر اس محل کو بھی چاروں طرف سے 4 دیواری سے بند کیا ہوا ہے کہ کہیں کو بھاگ نہ سکے۔ اس طرح کا محل ہم دیکھ سکتے ہیں آج کے زمانے کے اندر بھی کہ پہلے دور کے بادشاہ کس طرح کے محلات بنواتے تھے، آج بھی اس کی کچھ نشانیاں موجود ہیں، ایسا ہی قلعہ دیکھ لو وہ جا کے، بات سمجھ رہی ہے سمجھ رہے؟ تو اس طرح اس نے کہا کہ اس کو اوپر لے جاؤ اور اوپر لے جا کر اس کو نفل پڑھنے دو، اور جب نفل پڑھ لے گا تو پھر اس کو نیچے لے آنا۔ اب وہ خادمہ اس کو لے کر جو ہے وہ اوپر چھت پر گئی نفل پڑھنے کے لیے، اللہ کے حضور 2 نفل پڑھے، اور 2 نفل پڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اب ایک ہی راستہ ہے، یا تو گناہ کروں یا اس چھت سے کود کر اپنی جان دے دوں۔ اس چھت سے، اتنی اونچی چھت ہے کہ یہاں سے اگر چھلانگ لگاتا ہوں تو بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہی 2 راستے بچتے ہیں، یا تو اس کی دعوت کو جو ہے وہ قبول کروں اور گناہ کے لیے جو ہے گناہ کا مرتکب ہو جاؤں، یا پھر اس چھت سے کود کروں اور مر جاؤں، اپنی جان دے دوں۔ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ گناہ کرنے سے بہتر ہے اپنی جان دے دوں، گناہ کرنے سے بہتر ہے اپنی جان دے دوں۔ اب یوں ہی اس نے جو ہے وہ اس دیوار سے، اس چھت سے جو ہے وہ کودنے لگا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں سے کہا یہ جیسے ہی چھت سے کودے گا اس کو نیچے سے پکڑ لینا اور پورے امن اطمینان اور سکون سے اس کو زمین تک پہنچا دینا، پورے اطمینان سے بغیر کسی تکلیف کے اس کو زمین تک پہنچا دینا۔ اس نے جیسے ہی جو ہے وہ چھلانگ لگائی، وہ فرشتے آئے، آ کر انہوں نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اٹھا لیا اور زمین تک بغیر کسی نقصان کے پہنچا دیا۔ تو اللہ یوں راستے بناتا ہے، جب کوئی انسان اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ کے لیے جو ہے وہ نیکی کی کوشش کرتا ہے، اللہ یوں راستے بنایا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یوں راستے بناتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دعوت گناہ دی گئی، قرآن کریم کے اندر ہے سب دروازے بند ہیں، کہیں سے نکلنے کا، کہیں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن لگن سچی تھی، اللہ سے تعلق سچا تھا، اللہ کی محبت دل کے اندر موجود تھی، اللہ کا خوف دل کے اندر موجود تھا، اور میرے سامنے بند دروازہ ہے لیکن میرے ذمے دوڑنا ہے، میرے ذمے کوشش کرنا ہے، میرے ذمے اللہ کے راستے کو اختیار کرنا ہے، اس بند دروازے کو کھولنا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور جب دوڑے اللہ نے وہ سارے کے سارے تالے توڑے، وہ سارے دروازے کھولے، اور حضرت یوسف علیہ السلام بالکل صحیح سالم محفوظ زلیخا کے کنگل سے نکل کر جو ہے وہ آزاد ہو گئے۔ یوں اللہ راستے بناتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنے آپ کو اللہ کی طرف چلاتا ہے، جب کوئی انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کرتا ہے تو اللہ یوں کے راستے کھولتا ہے۔ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کام چھوڑ دیں گے جو ہے وہ کام چھوڑنے سے ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، ہماری دنیا برباد ہو جائے گی، دکان پہ نہیں جاؤں گا، تجارت نہیں کروں گا، کاروبار نہیں کروں گا، کھیتی باڑی نہیں کروں گا، یہ سارے کام نہیں کروں گا تو میں دنیا کے اندر پیچھے رہ جاؤں گا، کھاؤں گا کہاں سے، بچوں کی پرورش کیسے ہوگی، بچوں کی تربیت کیسے ہوگی۔ لیکن اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب تم میرے راستے کے لیے نکلو گے، جب تم میرے دین پر عمل کرنے کی نیت سے نکلو گے تو اللہ دکان کا محتاج نہیں ہے، اللہ تجارت کا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہارے کاروبار کا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہاری زمینداری کا محتاج نہیں ہے، وہ اللہ آسمان کو پھاڑ کر وہ زمین کا سینہ چیر کر اپنے بندوں کو رزق دینا چاہتا ہے۔
اللہ یوں اپنے بندوں کو رزق دینا چاہتا ہے. ہم سب رزق کی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں, ہم سب دنیا کی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں. یہ نہ کیا تو یہ نہیں ہوگا, وہ نہ کیا تو وہ نہیں ہوگا, ایسا نہ کیا تو ویسا نہیں ہوگا. ہم سب اس دوڑ میں دوڑ رہے ہیں, اور اللہ کیا کہتا ہے, تم یہ ایسا ویسا سب کچھ پیچھے چھوڑ دو, اللہ کے دربار میں آ جاؤ. جیسا اللہ کرے گا تم ویسا سوچ بھی نہیں سکتے, جیسا اللہ کرے گا تم ویسا سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ اللہ کا پیغام ہے. یہ اللہ نے ان کامیاب لوگوں کی صرف کیا بیان کی, والذین هم لفروجهم حافظون, کہ وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں لیکن اپنی عزت اور عصمت پر حرف نہیں آنے دیتے, اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون, یہ ساری اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی. وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں, وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون, وہ اللہ کے راستے میں زکات ادا کرتے ہیں. اور والذین هم لفروجهم حافظون, وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں. ساری صفات اللہ نے بیان کی. شروع کہاں سے کیا تھا؟ نماز خشوع سے پڑھتے ہیں. ساری صفات بیان کرنے کے بعد پھر آخر میں کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی نمازوں کو ہمیشہ ادا کرتے ہیں. ہم علی صلواتہم یحافظون, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو ساری صفات کامیاب لوگوں کی ذکر کی ہیں. شروع بھی نماز سے کیا, اس کا اختتام بھی نماز پر کیا. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اس نماز کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی. اس نماز میں دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے. اور آج ہم نے اسی نماز کو ہلکا سمجھ لیا, اسی نماز کو ہم نے جو ہے وہ ہلکا سمجھ لیا. وقت ملا تو پڑھ لی, نہ ملا تو اللہ کا خیر صلی. وقت ہے تو مسجد میں پہنچ کے, نہیں پہنچے تو کون پوچھنے والا ہے. تو میرے بھائی یہ نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. یہ نماز جو ہے وہ اتنی جو ہے اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو وقت پر چھوڑ دیں کہ موقع ملے گا تو پڑھ لیں, نہیں تو نہ صحیح. یہ نماز تو ہمارے دین کی بنیاد ہے. یہ نماز ہمارے دین کی بنیاد, اور جس عمارت کے اوپر پورا دین کھڑا ہے, فرمایا اس عمارت کا ستون جو ہے یہ نماز ہے. اس عمارت کا ستون یہ نماز ہے. اور جب نماز نہیں رہے گی, نیچے سے ستون نکال دو گے, کیا خیال ہے کہ باقی کی پوری بلڈنگ قائم رہے گی؟ جب نیچے کوئی ستون نہیں ہے, کوئی سہارا نہیں ہے, کوئی دیوار نہیں ہے, کچھ نہیں ہے نیچے, آپ اس چھت کو قائم رکھ سکتے ہو؟ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی. پورے دین کی بنیاد اللہ نے نماز پر رکھی ہے. اس لیے آخر میں آپ تمام احباب سے یہی گزارش ہے, اپنی نمازوں کو وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں. نمازوں کی پابندی کو یقینی بنائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ آ گئے اور پھر پچھتاوے کے سوا کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہ بچے. پھر سوچیں کہ کاش پڑھ لیتے, کاش زیادہ پڑھی ہوتی, کاش کچھ اور پڑھ لیتے. اس وقت یہ سوچنا بالکل جائے گا اور بالکل بیکار ہوگا. ابھی اللہ نے صحت دی ہے, موقع دیا ہے, وقت ہے, فرصت ہے, پڑھ سکتے ہیں. پڑھ لیں گے کامیابی ہے, نہیں پڑھیں گے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر پچھتاوا ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں ادا کریں.